حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا، اور اس سے بڑھ کے نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آقا آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں ماشاءاللہ آقا آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، اس میں وہ بھی ہے نا، اس کرم کا اللہ سے مخاطب ہو کے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا کہ تو نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دی۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صاف رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں منیب حامد، حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات الحمدللہ رب العالمین، آج 25واں روزہ ہے، اللہ پاک نے ہم سب کو سعادت جو ہے وہ عطا فرمائی، رحمت عطا فرمائی کہ ہم اتنے دور جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور آج کا دن بھی بہت خاص ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور دکھ ہوتا ہے، رمضان ایک رحمت ہے، ایک دوست ہے، ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے۔ رمضان جب نہیں ہوتا ہمیں اس کی جو ہے اس کی کشش اپنی طرف جو ہے وہ بلا رہی ہوتی، اس کی یاد ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہوتی کہ رمضان کب آئے گا، رمضان کب آئے گا، وہ رحمتیں کب آئیں گی، اور جب رمضان دور جا رہا ہوتا ہے تو پھر ایک دکھ ہوتا ہے۔ ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ ایمان کی نشانی ہے یہ، کہ اگر آپ لوگوں کو بھی دکھ ہو رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، آپ کو اس کی جدائی کا غم ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور اس کی جدائی بھی ایک ایمان کا جو ہے تقاضا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات میں چاہوں گا کہ آج 25ویں روزے جمعۃ الوداع خصوصی دعائیں کریں، اللہ کی خصوصی عبادت کریں، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، ہم اس وقت ہمارے مفتی صاحب سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن دعائیں کریں، مسلمانوں کو یاد رکھیں، پاکستان کو یاد رکھیں، فلسطین کو یاد رکھیں، اور
بس دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ مزید رحمتیں جو ہے عطا فرمائے گا. نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی ہم نے سعادت جو ہے حاصل فرمائی تھی جی. حسنین رضا صدیقی صاحب سے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے آپ نے جو ہے نعت پڑھی ہے. اور جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو یقین کریں روح دل پوری جسم ہے جو ہے ریفریش ہو جاتا ہے, بالکل جو ہے روح تازہ ہو جاتی ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم امتی ہیں, اس سے بڑھ کے ہم لوگ کیا شکر ادا کر سکتے ہیں اپنے خدا کا. یہ بھی ہمارے لیے ایک تحفہ ہے کہ ہمیں اتنے گنہگار لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا کہ یہ سارے جو لوگ ہیں آپ سب ہم سب میرے محبوب جو وجود کائنات کی وجہ ہے اس کی امتی میں نے ان کو بنانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جمعۃ الوداع خواتین و حضرات, آج اس کی فضائل کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اپنی عبادات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد رضوان انجم صاحب, مذہبی اسکالر ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا جمعۃ الوداع جو ہے اس کو کیسے اس کو ہم لوگ بہتر طریقے سے جو ہے خدا کی رحمتیں جو ہیں وہ اپنے پاس جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں. انہیں بلا خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیب صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سر جمعۃ الوداع مطلب کہتے ہوئے تکلیف ٹائپ ہی ہوتی ہے, دکھ ٹائپ ہی ہوتا ہے کہ آخری جمعہ ہے جی. آپ کہتے ہیں کسی محبوب کو یا اپنے کسی بہت ہی چاہنے والے کو, یار میں آخری بار آپ سے جو ہے ملاقات کروں, کیا پتہ اللہ پھر یہ موقع عطا فرمائے یا نہ فرمائے. اللہ سب کو جو ہے یہ عطا فرمائے, لیکن آخری جمعہ. منیب صاحب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اوورال عمومی طور پہ جو فضائل آپ نے بیان فرمائے ہیں ان کا کوئی خاص تعلق جمعۃ الوداع کے ساتھ ہی نہیں ہے, ہر جمعے کے دن کے ساتھ ہے. یہ ہم اس کو جمعۃ الوداع کے ایونٹ کو اس لیے ذرا امپورٹنٹ یا اہم قرار دے دیتے ہیں کہ چونکہ رمضان المبارک کی ساعتیں رخصت ہو رہی ہوتی ہیں, جو ہماری ایک جذباتی وابستگی جو رمضان کے ساتھ ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ جمعۃ الوداع جو ہے یہ خاص محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ اگر آپ فضائل کو دیکھیں تو فضائل تو ہر جمعے کے دن کو حضور علیہ السلام نے جو دیے ہیں, اللہ نے دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کو اور آپ کو جمعے کا دن بطور عید اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر 6 دن کے بعد آپ کے لیے ایک عید آ جاتی ہے. کیا بات ہے. اور منیب صاحب آپ نے فیل کیا ہوگا کہ جمعے کے دن عمومی طور پہ بھی رمضان کے علاوہ ہو یا رمضان میں فیلنگ آپ کی ایسی ہی ہوتی ہے, فیلنگ الگ ہوتی ہے, ایسی بالکل الگ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعے کے دن آپ نیا لباس پہنتے تھے جمعے والے دن. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو ویسے بھی پسند کرتے تھے, لیکن خاص طور پر جمعے والے دن خوشبو لگانا, نیا لباس پہننا. پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس بات کے اوپر رغبت اور شوق پیدا کیا ہوا تھا ان کے اندر کہ جمعے والا دن جلدی آپ لوگ مسجد میں آئیں, تیار ہو کے مسجد میں آئیں. اچھا, آج بھی کچھ ممالک میں خصوصاً عرب کنٹریز میں یہ میں نے معمول دیکھا ہے حضور علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے کہ جمعے والے دن وہ پہلے پہنچ کر امام یا خطیب سے پہلے پہنچ کے وہاں سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شب جمعہ ہے اس سے لے کر کے آپ جمعے کی نماز تک آپ کے پاس وقت ہے, اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے پاس غروب آفتاب تک وقت ہے, آپ سورہ کہف تلاوت کریں. یہ اگلے جمعہ تک آپ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے ہر آفت سے, ہر حادثے سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو جمعے والے دن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس میں انسان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے, تو وہ دعا کس وقت مانگی جائے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز قائم ہو جائے اور نماز سے فارغ ہونے تک, جمعے کی نماز سے فارغ ہونے تک, اس میں تھوڑی سی دیر کے لیے یہ لمحہ آتا ہے
اس میں جو بھی آپ مانگ لیں. یہ وہ پہلی اذان ہوتی ہے جمعے کی، اس سے لے کر جب آخر تک آپ سلام نہیں پھیرتے. اور پھر ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس ساتھ کو تم لوگ عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک اس کو خود تلاش کرو. اچھا، اب تلاش کرنے کا مطلب طریقہ تو یہی ہے کہ اس پورے وقت میں آپ دعا میں مصروف ہو جائیں. جیسے آج جمعۃ الوداع ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں غم تو ہے رمضان کے جانے کا، لیکن اس غم کو اگر ہم اچھے طریقے سے غم کا اظہار کر لیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آج کا دن ہمارے جو ناظرین ہیں وہ عصر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بیٹھیں. اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جبریل امین نے یہ خوشخبری بھی دی کہ اس لمحے کے اندر، یہ جو عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، اس میں اگر کوئی مصیبت زدہ بندہ اپنی مصیبت کے دور ہونے کی دعا کرے گا وہ دور کر دی جائے گی. سبحان اللہ. غریب آدمی ہے، غربت دور ہونے کی دعا کرے گا، غربت دور کر دی جائے گی. پریشان بندہ پریشانی دور ہونے کی دعا کرے گا، پریشانی دور کر دی جائے گی. تو اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ بڑی پریشانی ہمارے غزہ کے مسلمان بہن بھائی ہیں. کیا آج ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم جمعۃ الوداع کی ان گھڑیوں میں جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان میں ہم لیے ان عورتوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں، وہ مظلوم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جمعۃ الوداع اور بالخصوص جمعۃ الوداع اور بالعموم ہر جمعے کے دن کے لیے یہ معمولات ہونے چاہیے. یہ معمول اپنا جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اس میں ایک منیب صاحب میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اہتمام نفلی عبادات کا بھی کیا کرتے تھے جمعے والے دن. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح جو ہے، نماز تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ روز پڑھ لیں، اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کے دن پڑھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے جو معمولات ہیں ان میں ہمیں اس کو شامل ضرور کرنا چاہیے کہ جمعے سے پہلے پڑھ لی جائے، جمعے کے بعد پڑھ لی جائے. تو ضرور یہ صلاۃ التسبیح جو ہے، اور یہ شب جمعہ سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. مجھے بہت خوبصورت ہے. ایک اور چیز میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ جب آپ نے بات کی کہ اختتام ہے رمضان کا، اللہ اکبر، اللہ، لیکن رحمتیں رہیں گی انشاءاللہ. اللہ کی تو رحمتیں ہمیشہ رہتی ہیں، اس کا شکر ہے. لیکن جو تبدیلی، ایک پازیٹیو تبدیلی انسان میں آتی ہے، اسپیشلی رمضان المبارک کے رحمتوں سے جو بھرا پڑا مہینہ ہے، اس کی کنٹینیوٹی رمضان کے بعد بھی. عموماً ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ چاند نظر آیا عید کا، جی وہاں پہ ڈسکو ماحول سٹارٹ ہو گیا. تو وہ سارا ماحول جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہمیں لگا کہ اب جی شیطان کھل گیا جی، تو ہم بھی کھل گئے، ہم بھی آزاد ہو گئے ہیں. تو یہ جو تھوڑا سا فیکٹر ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ایمفسائز کریں، احادیث سے بھی بتائیں، قرآن سے بھی بتائیں، احکامات کیا ہیں یہ بتائیں. کیونکہ ہم جب جیسے چاند نظر آتا ہے عید کا، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم بھی آزاد ہو گئے. اچھا منیب صاحب، اس میں یہ ہے نا کہ یہ جو چاند رات ہے نا، اس کو احادیث مبارکہ میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. جی، جائزہ کا مطلب ہے انعام اور مزدوری ملنے کی رات. اللہ یعنی پورا مہینہ آپ نے محنت کی ہے. اللہ اکبر. پورا مہینہ آپ نے محنت کی ہے. بالکل. آپ نے رات جاگے ہیں، سحری میں جاگے ہیں، آپ عبادت کی ہے، دن کو روزہ رکھا ہے. یہ رات جو تھی، یہ اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے کہ آ جاؤ، آپ کو میں نا ریوارڈ دے دوں. اللہ اکبر. اب آپ اس رات کو ریوارڈ لینے نہیں آئے، آپ چلے گئے کہ جی ٹھیک ہے جی اب ہم شاپنگ کرنے، کھانے کرنے، تو اب محروم تو آپ خود ہو رہے ہیں. پورے مہینے کی محنت کا ریوارڈ لینے آنا تھا آپ نے اور آپ نہیں آئے. تو یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ انعامات لینے کی رات ہے. اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص 300 مرتبہ وہ تسبیح پڑھ لے جو فرشتے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو جس وقت وہ فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی رحمتیں نازل کرے گا، اس کو بھی امن عطا کرے گا، اور جن لوگوں کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ ان کو بھی رحمتیں عطا کرے گا. تو یہ رات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے لینے کی رات ہے، اور ہم اس رات سے غافل ہو جاتے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ بس رمضان رخصت ہو گیا، حالانکہ رمضان جاتے جاتے اپنا ریوارڈ تو دے کے جائے گا آپ کو. یہ تو ایسا ہی ہے منیب صاحب کہ جیسے آپ ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں، پورا مہینہ آپ نے محنت کی ہے، تنخواہ کی اور باری ہے. ایک دن انہوں نے آپ کو بلایا کہ آئیں اپنا چیک لے لیں آپ، اور اس دن آپ جو ہے نا آپ کہیں جی میں اس دن نہیں آ سکتا. نہیں ہے میں سوئیاں کھانی ہے. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ کا فرق ہے، انڈرسٹینڈنگ آپ کی بہتر ہو، یا آپ کے رویے یا آپ کے نا ایٹیچیوڈ کا بھی بڑا فرق ہے. ہمیں یہاں پہ چھوٹی سی بریک شامل کرنی ہے. یہی گفتگو کا سلسلہ جو ہے بریک کے بعد جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. اور جو ہے حسین صاحب کا آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے پاس، بہت خوبصورت نعت پڑھی. اللہ آپ کو اس کا جو ہے اجر عطا فرمائے. خواتین و حضرات، بڑی پیاری اور خوبصورت گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے. دیکھتے رہیں. وصافِ رمضان.